اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنشدكم في أهل بيتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نیک لوگوں کے تذکرے نیکی کے بڑھنے کا اور خیر کا ذریعہ ہوتے ہیں. قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں انبیاء کے تذکرے صرف ملتے نہیں ہیں بلکہ انہیں کرنے کا حکم میرے اور آپ کے نبی کو دیا گیا. قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، آپ ابراہیم کے تذکرے کیجیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، آپ اسماعیل کے تذکرے کیجیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، آپ ادریس کے تذکرے کیجیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، آپ موسیٰ کے تذکرے کیجیے. اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ مریم کے تذکرے کیجیے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ آپ ہمارے نیک بندوں کے تذکرے کیجیے جنہیں ہم نے خاص صفات عطا کی تھی، قبولیت کی صفات تھی، جو اخلاص والے تھے. آپ ان کے تذکرے کیجیے. نیک لوگوں کے تذکرے سے خیر پھوٹتی ہے. نیک لوگوں کے تذکرے سے انسان خیر اور نیکی کی طرف جلدی بڑھتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے نیک لوگوں کے تذکرے کیے. اور شریر اور شیاطین اور بد کردار اور فاسق فاجر لوگوں کے تذکرے بھی کیے قرآن نے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جیسے اچھے لوگوں کا تذکرہ یہ ضروری ہے، ایسے ہی ناکام فاسق فاجر اور گناہ گاروں کے تذکرے بھی ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا انجام کیا ہوا اور ان کے دعوے کیا ہوئے. اس لیے ہم قرآن جب پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں تو ساتھ فرعون کا بھی جا بجا تذکرہ پڑھتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کا تذکرہ ملتا ہے تو آپ کے دشمنوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے. تبت یدا ابی لہب کی صورت میں بھی اور عمومی آیات کی صورت میں بھی، کہ جس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے تذکرے کرنا اور نیک لوگوں کی محبت رکھنا، اور فاسق فاجر گناہگار بدکار ایسے لوگوں سے خود بھی بچنا، اپنی اولاد کو بھی بچانا. تو نیک لوگوں کے تذکرے ہمیشہ خیر کا باعث ہوتے ہیں. نیک لوگوں کے تذکرے ہمیشہ اللہ کی رحمت کا سبب بنتے ہیں. اس لیے قرآن میں یہ تذکرے موجود ہیں. اور یہ تذکرے مختلف مناسبتوں سے ہوتے رہتے ہیں، سارا سال ہوتے رہتے ہیں.
جیسے انبیاء کے تذکرے ہوتے ہیں، صحابہ کے بھی ہوتے ہیں، تابعین کے بھی ہوتے ہیں، نیک صلحاء اولیاء اعظام کے بھی ہوتے ہیں۔ ہر تذکرے کے پیچھے مناسبت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ معراج کا مہینہ آتا ہے، معراج مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تذکرے ہوتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ذی الحج میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری مناسبتوں میں دوسرے صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ جمادی الثانی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ہوتے ہیں، اور یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ہر تذکرے کی مناسبتیں ہیں، اور جس کی مناسبت ہے اسی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ جس کی مناسبت سے کوئی مہینہ ہے، کوئی سال ہے، ولادت کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اسی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ محرم الحرام کے اس پہلے عشرے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، آپ کے بھائی، اور آپ کے ساتھ مل کر لڑنے والے شہداء کا تذکرہ ہی ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم سارا سال بھی صحابہ کے تذکرے کرتے ہیں، اور اس محرم کے مہینے میں بھی آگے مشکل سے اہل بیت کے تذکرے کو کچھ وقت ملتا ہے، وہ بھی ملے تو ملا جلا سا۔ جب ذکر ہی محرم کا ہے، جب موقع ہی شہادت کا ہے، شہادت کربلا کا ہے، واقعہ کربلا کا ہے، تو پھر تذکرہ صرف اور صرف امام حسین کا، ان کے مقام کا، ان کی شان کا، ان کی شہادت کا، ان کے سفر کا، ان کے مصائب کا، اور جن حالات سے وہ گزرے، جو انہوں نے قربانی دی، بس اسی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مناسبت ہی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یہ ایک خرابی پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے اہل بیت کے تذکرے کو چھوڑ دیا ہے، کم کر دیا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اہل بیت کا تذکرہ کرے، جو حسن و حسین و علی و فاطمہ کا تذکرہ کرے، یہ گویا کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ حسن و حسین بھی، علی و فاطمہ بھی، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر کے گئے تھے، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت کچھ بتا کے گئے تھے، اور یہ وہ ہیں جن کے تذکرے کو، جن کی محبت کو، جن کے ساتھ تعلق کو سفینہ نوح قرار دیا گیا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اور اس دور میں اس طوفان میں صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میری امت میں سے گمراہی سے وہی بچے گا کہ جو سفینہ نوح میں سوار ہوگا، اور میری امت کے لیے نوح کی کشتی کامیابی کے لیے، کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے، اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے اگر ہے تو وہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان کا تذکرہ، ان سے محبت، ان سے مودت، اور ان سے وارفتگی، اور ان کے ساتھ تعلق، یہ وہ چیز ہے جو نجات کی کشتی ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا، جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زبردست انداز سے تاکید کی۔ آپ نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، فرمایا کہ لوگوں غور سے سنو، دو بڑی بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی وزنی چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور وہ دو وزنی چیزیں کون سی ہیں، بھاری چیزیں کون سی ہیں، وہ عظیم اور عظمت والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، بڑی عظیم چیز ہے، اسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرے میرے اہل خانہ ہیں، دوسرا میرے اہل بیت ہیں، میری آل اولاد ہے،
ان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا انہیں مضبوطی سے تھام لینا، انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا، ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اور فرمایا اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. آج یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کامیابی کا راستہ چاہیے. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن سرخرو ہوں گا، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کو جہاں دیکھو تو سمجھو کامیابی وہاں موجود ہے. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری میری عطرت ہے، میری آل اولاد ہے. اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ ہلکی چیزیں نہیں، انہیں ہلکا نہ لینا، انہیں ہلکا نہ لینا، انہیں کم حق والا نہ سمجھنا. ان کا حق بھی عظیم ہے اور یہ چیزیں بھی بڑی عظیم ہیں. قرآن کی توہین کیوں ہوتی ہے؟ آج بار بار قرآن کی توہین کس لیے ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ قرآن کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، قرآن کی شان اور عظمت کو کم سمجھا جا رہا ہے. تو میرے اور آپ کے نبی کیا فرما کے گئے ہیں؟ وہ یہ فرما گئے ہیں کہ قرآن بڑی عظیم چیز ہے، عظمتوں والی چیز ہے. اس قرآن کو ہلکا نہ سمجھ. قرآن کو ہلکا سمجھنا کیا ہے؟ قرآن کو نظر انداز کیا جائے، اس کی تلاوت نہ کی جائے، اس کو پڑھا نہ جائے، اس کو سمجھا نہ جائے، اس سے اپنے رشتے تعلق کو مضبوط نہ کیا جائے، اور اسے آگے اپنی اولادوں میں منتقل نہ کیا جائے. ایسے ہی اہل بیت، آپ کی آل، آپ کی اولاد، ان کو ہلکا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے تذکرے نہ کیے جائیں، ان سے محبت نہ رکھی جائے، ان سے تعلق نہ رکھا جائے، اور ان کے تذکرے کو معمولی سمجھا جائے، ان کے تذکرے کو وہ اہمیت نہ دی جائے تو دینی چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے قرآن کو جو ہلکا سمجھے گا، قرآن سے اپنے تعلق کو جو کمزور کر دے گا اور قرآن کو اس کا حق نہیں دے گا، اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی نصیب نہیں ہوگی. ایسے ہی جو اہل بیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی آل، ان کے تذکرے کو، ان سے محبت کو ہلکی چیز سمجھے گا، اسے بھی ایمان کی حلاوت کبھی نصیب نہیں ہوگی، اسے ایمان کی مٹھاس کبھی نصیب نہیں ہوگی. اور دو چیزوں کا کیوں تذکرہ کیا؟ قرآن ہی کافی نہیں؟ قرآن میں سب کچھ ہے. اس لیے تذکرہ کیا کہ قرآن تو صرف اور صرف ایک تھیوری ہے. قرآن تو بتاتا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ عملی زندگی میں اگر تم نے قرآن دیکھنا ہے تو وہ میری اولاد، میرے اہل بیت، میری آل، ان کے اندر ملے گا. تم دیکھو گے جہاں قرآن ہوگا میرے اہل بیت بھی اسی بات پہ کھڑے ہوں گے، جہاں قرآن ہوگا میری آل، میری اولاد بھی اسی بات کو لے کے کھڑی ہوگی، اسی کے دفاع میں کھڑی ہوگی. قیامت تک کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آل اور اولاد کچھ اور چاہتے ہوں اور قرآن کچھ اور چاہتا ہو. یہ ممکن نہیں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی، حق تمہارے ساتھ رہے گا اور تم حق کے ساتھ رہو گے، اور حق اور علی کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو دونوں چیزیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی آل اولاد، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. قرآن کتاب کی صورت میں ہے اور آل اور اولاد کا عمل یہ عملی صورت کے اندر ہے. قرآن کتاب ہے، یہ اس کتاب کی عملی تعبیر ہے، عملی تشریح ہے. اس لیے ان کے تذکرے کو فرمایا ہلکا نہیں سمجھنا، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا. اس لیے ہوتا رہے گا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں آپ کسی دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، اور ان
بچوں میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھیلتے۔ آپ صحابہ سے آگے نکلے اور آگے نکل کے آپ نے حضرت حسین کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا بیچ چوراہے گلی میں۔ کبھی وہ دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، آپ بھی کبھی ان کو پکڑنے کے لیے دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، آپ ان کو کھلاتے رہے، وہ کھیلتے رہے، ہنستے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو پکڑا، ایک ہاتھ آپ کی گدی پہ رکھا، دوسرا آپ کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اپنے مبارک لب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ رکھے، بوسہ لیا اور کہا حسین منی وانا من حسین، فرمایا کہ لوگوں سنو، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور فرمایا کہ سنو حسین صبت من الاسباط، حسین صبت من الاسباط، فرمایا حسین ایک اکیلا آدمی نہیں ہے، حسین ایک اکیلا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ حسین خیر کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں امتوں میں سے ایک امت ہے۔ اس لیے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں شہادتیں تو بڑی ہوئی، جلیل القدر صحابہ کی ہیں اور عظیم الشان اور عظیم القدر صحابہ کی شہادتیں ہوئی، لیکن جو شہادت میں مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ملا ہے، وہ کس لیے ملا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی یہ فرما گئے تھے کہ حسین کی شہادت یہ ایک آدمی کی نہیں، ایک امت کی شہادت ہے۔ حسین کی شہادت اکیلے فرد کی شہادت نہیں ہے، یہ خیر اور نیکی کے معاملے میں ایک امت کی شہادت ہے۔ تو جب تک میرے اور آپ کے نبی کے تذکرے ہوں گے، اس شہادت کے تذکرے بھی ہوں گے، جب تک میرے اور آپ کے نبی کے ذکر ہوں گے، اس شہادت کے تذکرے بھی ہوں گے، اور ہونے بھی چاہیے، ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ انسانی تاریخ میں جتنی بڑی قربانی آل رسول نے، خاندان رسول نے کربلا کے موقع پہ دی ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں، اور ان سے محبت ایمان ہے، ان سے محبت عین ایمان ہے، ان سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتی، اور وہ انتہائی بدبخت ہے کہ جس کے دل میں ان کی محبت کی بجائے فضولت ہے، ان کے تذکرے سے جس کا دل گھٹتا ہے، ان کے تذکرے اور شان سے جس کے ماتھے پہ بل آتے ہیں، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ میرے اور آپ کے نبی کی نظر سے حسن و حسین کو دیکھتے تھے، صحابہ میرے اور آپ کے نبی کی نظر سے ان کی عزت اور شان اور مقام کو دیکھتے تھے۔ مدائن فتح ہو، مال غنیمت آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو آپ نے اسے تقسیم کرنا شروع کر دی، 1000 درہم امام حسن کو پیش کی، 1000 امام حسین کو پیش کیے، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی باری آئی تو اسے 500۔ عبداللہ بن عمر نے کہا بچا، یہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد میں شریک ہوتا تھا، لڑائی اور غزوات میں آپ کے ساتھ گیا، انہیں وہ موقع میسر نہیں، انہیں وہ نہیں ملا، اور انہیں آپ دے رہے ہیں 1000 درہم اور مجھے دے رہے ہیں 500۔ اسلام کے لیے میری خدمات ان سے زیادہ ہیں، لیکن عمر کی نگاہ دیکھ رہی تھی اللہ کے نبی کی نگاہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حسن و حسین کا باپ کون ہے؟ علی المرتضیٰ ہے۔ پتہ ہے ان کی ماں کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ پتہ ہے ان کے نانا اور نانی کون ہیں؟ وہ رسول اللہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر تمہارا باپ علی جیسا ہے، تمہاری ماں فاطمہ جیسی ہے، تمہارے نانا اور نانی اللہ کے رسول اور خدیجہ جیسے ہیں، تو پھر تم بھی 1000 کے حقدار ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو تم 1000 کے حقدار نہیں۔ یہ صحابہ کی نظر تھی کہ وہ ان کو اپنے نبی کی نظر سے دیکھتے تھے، یہ صحابہ کی نظر تھی کہ وہ حسن و حسین کو
اپنی اولاد سے اپنے رشتوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، عزیز سمجھتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن مجتبیٰ کے پوتے، جن کا نام عبداللہ تھا، چھوٹے تھے، عمر بن عبد العزیز کے پاس گئے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ خلیفہ راشد تھے، اس وقت آپ حکمران تھے، اور آپ کو آپ کے دور عدل کو آپ کے انصاف کی وجہ سے، عدل کی وجہ سے آپ کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو جب پتہ چلا کہ امام حسن مجتبیٰ کے پوتے آئے ہیں تو آپ دوڑتے ہوئے خود دروازے پہ آئے اور کہا کہ آپ کی جو ضرورت ہے وہ بتائیے۔ ضرورت پوری کی، اور ساتھ یہ کہا کہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آئندہ کبھی آپ خود میرے دروازے پہ نہ آنا، اس لیے کہ تمہاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور قرابت ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ تم میرے دروازے پہ، ضرورت ہو روکا بھیجو، کسی آدمی کو بھیجو، تمہاری ضرورت پوری ہو۔ اور ایک اور موقع پر، اور اسے خود روایت کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، آپ کی اور بھی بیویاں تھیں، ان سے ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ، ماں کا نام بھی، دوسری ماں کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت علی کی دوسری بیوی سے اولاد تھی تو بیٹی کا نام فاطمہ تھا، اور یہ وہ بیٹی ہے جو کربلا میں شریک تھی، اور جب شام کے دربار کے اندر، یزید ملعون کے دربار کے اندر قیدیوں کو پیش کیا گیا تو اس میں یہ بیٹی بھی موجود تھی۔ تو اس موقع پر ایک خبیث نے یہ کہا کہ یہ لڑکی مجھے دے دو۔ اس موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا کہ اس تک پہنچنے کے لیے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے کہ خانوادہ رسول نے، آل رسول نے کتنے قربانی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو نیلامی کے لیے یزید کے دربار سے پیش کیا۔ اب یہ بیٹی آتی ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آپ اس کی بات کو سنتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتی ہے تو آپ ان سے کہتے ہیں میری ایک درخواست ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہوگی، تو جہاں آپ اور لوگوں کی سفارش کریں گی تو میری بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دینا کہ خانوادہ رسول سے، آل رسول سے محبت کرنے والا اور ان کا ایک نوکر عمر بن عبد العزیز ہے۔ تو کسی نے کہا کیا خانوادہ رسول کے ہر فرد کو قیامت کے دن سفارش کا حق ملے گا؟ تو عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ بالکل بالکل، ہر آدمی کو خانوادہ رسول میں سے، رسول کے خاندان میں سے قیامت کے دن سفارش کا حق ملے گا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی۔ تو ان کے تذکرے، ان سے محبت، کہ میرے اور آپ کا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کے فضائل کو، ان کے کمالات کو، ان کی خوبیوں کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھا، صحابہ فرماتے ہیں جب چوتھی رکعت تھی، حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھے۔ آپ نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد ایک کو دائیں بٹھایا، دوسرے کو بائیں بٹھایا، اور پھر جب اٹھنے لگے ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھایا، حسن کو دائیں کندھے پہ بٹھایا، حسین کو بائیں کندھے پہ بٹھایا، اور کہا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، غور سے سنو، کیا تمہیں میں بتاؤں اس دنیا میں سب سے خوش نصیب بچے کون ہیں؟ جن کے نانا نانی بڑے خوش نصیب ہیں۔ کیا تمہیں میں بتاؤں اس دنیا میں خوش نصیب بچے جن کے ماں باپ جیسا کوئی ماں باپ نہیں، اس دنیا کے خوش نصیب بچے جن کے چچا، جن کی خالہ، جن کی پھوپھو، جن کی ممانی جیسی کوئی ممانی نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خوش نصیب بچے اس دنیا کے یہ حسن و حسین ہیں جو میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ کہا کہ سنو،
ان کے نانا نانی کون ہیں؟ میں اللہ کا رسول انبیاء کا سردار ان کا نانا ہوں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نانی ہیں۔ اور کہا کہ سارے ولیوں کا امام اور سردار علی المرتضیٰ ان کے والد ہیں، اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سنو، جعفر بن ابو طالب ان کے چچا ہیں، اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی ہیں۔ اور کہا کہ سنو، زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ ان کی خالہ ہیں، اور قاسم یہ ان کے ماموں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، ان کے نانا نانی بھی جنتی ہیں، ماں باپ بھی جنتی ہیں، خالو اور ممانی بھی جنتی ہیں، اور ان کے چچا اور ان کی پھوپھی بھی جنتی ہیں۔ اور فرمایا یہ دونوں خود بھی جنتی ہیں۔ اور آخری جملہ ارشاد فرمایا جو ان سے سچی محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے، جو ان سے سچی محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ اتنا عظیم مقام ہے، اتنا عظیم مرتبہ ہے، ایسا خاندان، ایسا حسب نسب، ایسا رشتہ اس انسانی تاریخ میں کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں، کسی کا نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اور صرف اتنی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین صرف میرے رشتے میں نہیں ہیں، صرف میرے رشتے دار نہیں ہیں، صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ صرف میرے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور بالکل سچ بات فرمائی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو فرمایا بالکل سچ فرمایا، اور میرٹ پہ بات فرمائی، میرٹ پہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، اور حسن و حسین کو دیکھیں، جب ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اس وقت تو بڑے بڑے معرکے گزر چکے تھے۔ ان دونوں شہزادوں کی تو ولادت ہی مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے، اور ان دونوں شہزادوں کی ولادت بھی مدینہ طیبہ کے آخری سالوں کے اندر ہوئی۔ 6 سال کے تھے، 7 سال کے تھے، غزوہ بدر بھی گزر چکا تھا، حنین بھی گزر چکا تھا، دوسرے بڑے غزوات گزر چکے تھے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ بدر والوں نے بڑی قربانیاں دی، احد والوں نے بڑی دی، مکہ میں زندگی گزارنے والے صحابہ نے بڑی ماریں کھائیں، لیکن ایک میدان ایسا سجنے والا تھا، ایک میدان ایسا سجنے والا تھا جس کی قربانی اتنی بڑی قربانی تھی کہ جس نے ساری قربانیوں کے مقابلے میں ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو اونچا کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ بلا وجہ نہیں فرمایا تھا۔ وہ میرٹ پہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ جب کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو صرف حسین نے نہیں، پورے کے پورے خاندان نے قربانی دی، صرف ایک فرد نے نہیں، پورا خاندان رسول، پوری آل رسول کو جس طریقے سے ذبح کیا گیا، اور جیسے ان کی بے حرمتی کی گئی، اور جیسے ان کا تقدس پامال کیا گیا، اور جیسے پھر اسیران کو، جیسے پھر قیدیوں کو شام کے دربار تک لے جایا گیا، اس کو بیان کرنا ہی ناممکن ہے، زبان پہ الفاظ نہیں آتے۔ اتنی بڑی قربانی دی امام زین العابدین، امام سجاد، آپ کربلا کے موقع پہ بیمار تھے، بچ گئے، بڑی عبادت کرتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے، اب اتنا روتے ہیں، اتنے آنسو بہاتے ہیں، آخر کیوں؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ یعقوب کا تو ایک یوسف چھینا تھا، یعقوب سے ایک یوسف چھن گیا تھا، 12 بیٹے تھے، ایک یوسف چھن گیا تھا، اور قرآن کہتا ہے فَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یعقوب کا غم اتنا بڑا، اتنا زیادہ ہوا کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں،
آنکھوں کی بینائی میں فرق پڑ گیا، میرا تو سارے کا سارا خاندان لٹ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یوسف ذبح کر دیے گئے اور ان کے سروں کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا گیا، اور خاندان رسول اور آل رسول کی بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، تو میرا رونا تو یعقوب سے زیادہ بنتا ہے، تو میں کیوں نہ رو؟ اس لیے عبادت میں، سجدے میں، رونے میں ساری زندگی اسی میں گزر، اور یہ وہ واقعہ ہے جو تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس کی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیشین گوئی فرما کے گئے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر تھے، آپ نے مجھے کہا کہ ام سلمہ بارشوں کے فرشتے نے اللہ سے خصوصی درخواست کر کے مجھ سے ملاقات کا وقت لیا ہے، میری زیارت کے لیے آ رہا ہے، تو ام سلمہ وہ آ رہے، دروازہ بند کر دینا، کسی کو میرے پاس نہیں آنے دینا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی، اسی دوران امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، میں سنتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے زاروں کے ساتھ رو رہے ہیں، میں گھبرا کے دروازہ کھولتی ہوں، اندر جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا، میں پوچھ رہی یا رسول اللہ سب خیر تو ہے؟ آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو فرشتہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ حسین میرے پاس آئے، میری گود میں چڑھ گئے، میں نے اسے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے، اس کے رخسار پہ بوسہ دیا، تو اس نے کہا کہ آپ کو اس سے محبت ہے؟ میں نے کہا بالکل، بیٹوں جیسی محبت ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ کے لیے ایک غم کی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی امت اسے کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دے گی، اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو وہاں کی مٹی آپ کو لا کے دو، تو آپ نے کہا بالکل۔ تو اس فرشتے نے وہاں کی یہ سرخ مٹی مجھے لا کے دی ہے جسے میں نے سونگا ہے، یہ واقعی کرب و بلا ہے، یہ واقعی یہ غم اور رنج کی زمین ہے۔ اور پھر آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک دوسری روایت میں ملتا ہے، آپ نے وہ مٹی ام سلمہ کو دے دی، ام المومنین زوجہ مطہرہ ام سلمہ کو دے دی، اور کہا کہ اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی سمجھنا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ ہجری کے 60 سال گزر گئے، 61واں سال آیا، یزید مسند اقتدار پہ بیٹھا، اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی قیمت پر حسین کی بیعت چاہیے۔ تو حسین نے کہا کہ بیعت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا نظام حکومت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا لائف سٹائل وہ خلفائے راشدین جیسا ہے ہی نہیں، وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن جیسا ہے ہی نہیں، تمہاری بیعت نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا ہر قیمت پہ بیعت لینی ہی لینی۔ تو حالات ایسے بن گئے کہ آپ کربلا تک پہنچے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اب نیوز تو ہوتی نہیں تھی، خبریں تو ہوتی نہیں تھی، فرماتی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد تھی، وہ مٹی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، فرماتی ہیں کہ میرا دل گھبرایا، میں پریشان ہوئی، اور اسی پریشانی کے عالم میں سو گئی۔ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ کے سر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، اور اس پریشانی میں دیکھ کے میں پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ کیفیت کیسے؟ آپ نے کہا کہ ابھی حسین کی شہادت کا سارا منظر دیکھ کے آیا ہے۔ ام سلمہ کہتے میری آنکھ کھلی، مجھے یاد آیا تو میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ واقعی خون کے اندر بدل چکی تھی، اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے جنات کو روتے ہوئے سنا کہ وہ حسین کی شہادت پہ رو رہے تھے، میں نے جنات کو نوحہ پڑھتے ہوئے سنا، میں نے جنات کو حسین کی شان میں مرثیہ پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ مرثیہ پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے
کہ اے نادان اور جاہل قاتلو، تم نے حسین کو شہید کیا، تمہیں اللہ کی طرف سے جہنم کی اور سخت عذاب کی وعید ہو، تم پر لعنت کی گئی ہے داؤد کی زبان سے، موسیٰ اور عیسیٰ کی زبان سے، اور یہ وہ مرثیہ ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو ام سلیمہ کہتے ہیں کہ میں نے جنات کو کہتے ہوئے سنا ہے اور روتے ہوئے سنا۔ یہ مدینہ طیبہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھا، یہی دن تھا، سوئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، انہوں نے آپ کو دیکھا انتہائی پریشانی کی حالت میں، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیفیت اور حالات عجیب و غریب ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کی آج شہادت ہوئی ہے، میرے خاندان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہ سارا منظر دیکھ کے آیا ہوں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، آپ نے کہا کہ سارے کے سارے شہداء کا خون اس شیشی کے اندر میں جمع کر کے لایا۔ تو حسین کوئی تاریخ کا کردار نہیں ہے، حسین کوئی تاریخ کا کردار نہیں ہے، حسین کا کردار وہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے کہ یہ ہونا ہے، اور علی المرتضیٰ کو بھی پتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا رحمہ اللہ وجہ، جب آپ صفین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں نینوا پہنچے، وہاں رکے تو کہنے لگے اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ کنیت تھی امام حسین کی، تو کہنے لگے ابو عبداللہ فرات کے کنارے پر صبر کرنا، ابو عبداللہ فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ تو خادم نے کہا کہ ابو عبداللہ کون ہیں اور کس کو صبر کی تاکید کر رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یہ ابو عبداللہ یہ حسین ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن اس فرات کے کنارے پر، ایک دن یہاں کربلا کی زمین میں، اس سرخ زمین میں میرے نواسے کو، میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اور اس زمین کا نام کربلا ہے، کربو بلا ہے۔ تو میں حسین کو وصیت کرتا ہوں کہ اس دن صبر کا، شجاعت کا، بہادری کا مظاہرہ کرنا، اور یہ کہتے ہوئے آگے چلے۔ آج ان شہادتوں کے تذکرے ہم نے چھوڑ دیے، ترک کرتے ہیں۔ بچپن میں بڑے تذکرے ہوتے تھے، ہر ٹرالی پہ، ہر ٹریکٹر پہ، وہ حافظ آباد کے ہوتے تھے، سید شبیر حسین شاہ، اس کی تقاریر چل رہی ہوتی تھی، حسن و حسین کے تذکرے چل رہے ہوتے تھے، ان کی شہادتوں کے تذکرے چل رہے ہوتے تھے، تذکرے ختم ہو گئے، ہم نے چھوڑ دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اور انہوں نے لے لی، اور انہوں نے الٹا ہم پہ گستاخی کے، اور الٹا ہم پہ انہوں نے گستاخی کے الزامات لگانا شروع کر دیا۔ آج حالات یہ ہیں کہ سنی اکثریت ملک کے اندر ہمیں اگر حسین، کربلا اور شہدائے کربلا کا تذکرہ کرنا ہے تو ہم ان محرم کے دنوں میں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس اجازت ہی نہیں، ہمیں اجازت ملنی بھی نہیں۔ یہ کس کی کوتاہی؟ اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ ہم سب پہ ہے کہ ہم نے ان کے تذکرے چھوڑ دیے۔ بر صغیر کا سب سے معتبر نام، جتنی حدیث کی سندیں ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے گزرتی۔ آپ کے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کا پہلا اردو ترجمہ لکھا، قرآن کا پہلا اردو ترجمہ بر صغیر میں جنہوں نے لکھا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ فتاوی عزیزی نہیں باتے، اور انہوں نے کتاب لکھی سر الشہادتین، جس میں باقاعدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ اور بڑی تفصیل سے ایک ایک واقعے کا، پھر ان کی کرامات کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر سال میں 2 مجلسیں ہوتی تھیں، ایک مجلس ہوتی تھی ربیع الاول میں، اور اس کا عنوان ہوتا تھا وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مجلس ہوتی تھی محرم کے مہینے میں، وہ کبھی 9 کو ہوتی تھی، کبھی 10 کو ہوتی تھی۔ 400-500 لوگ میرے گھر جمع ہوتے تھے، مل کے درود شریف پڑھتے تھے، حسن و حسین کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، ان کی شجاعت اور
ان کی شجاعت بہادری کے کارناموں کے تذکرے کیے جاتے تھے، ان کی شہادت کے تذکرے کیے جاتے تھے، پھر صحیح احادیث اور صحیح روایات میں جو باتیں آئی ہیں ان کے تذکرے کیے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے دعا کی جاتی تھی، اور پھر کسی کو کلام آتا تو پھر ان کی شان میں کلام پڑھا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سال کی 2 مجلسیں ایسی ہوتی تھی کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو ان کے تذکرے کو سن کے روتی نہیں تھی، کوئی آنکھ ایسی نہیں۔ آج 9 مئی کے سانحے کو رونا تو ہر ایک پہ فرض ہو گیا، لیکن حسین کے تذکرے پہ رونے کو ہم نے کہا، آنسو بہانے کو ہم نے کہا، یہ تو کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے۔ شریعت نے حدود جو متعین کی، کپڑے نہیں پھاڑو، بال نہیں نوچو، چہرے نہ پیٹو، یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان کا دل کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی شہادت کے تذکرے ہوں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، اس کے دل میں غم کی کیفیت نہ پیدا ہو، اس کی آنکھوں سے رونا نہ آئے؟ جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کا سن کے رو دیے اور زاروں قطار رو دیے، اور ایک نہیں کئی دفعہ جبریل امین آئے تب بھی، بارشوں کا فرشتہ آیا تب بھی، اور کسی موقع پر اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا تب بھی، ایک نہیں بار بار مرتبہ میرے اور آپ کے نبی روئے، جنات روئے، انہوں نے ان کی شان کے اندر کلام کہے، مرثیے کہے۔ تو ایک مومن کا ان کے تذکرے کرنا اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم پر آنسو بہانا ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ جب صحیح لوگ نہیں کریں گے تو غلط لوگ آگے آئیں گے، جب صحیح لوگ میدان کو خالی چھوڑ دیں گے تو غلط لوگ جگہ لے لیں گے، جب سنت اور صحیح طریقے کا اہتمام نہیں کیے جائے گا تو بدعات اور ایسی چیزیں معاشرے میں جنم لیں گے۔ پھر ہم کہیں یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، یہ فتوے لگانے سے بدعتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بدعتوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو صحیح طریقہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے بدعت ختم ہو جائے، اور جب سائڈ پہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور میدان سے باہر بیٹھ کے فتوے لگاتے رہیں تو اس سے نہ تو بدعت ختم ہوگی بلکہ وہ بڑھتی چلی جائے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدعات اور محرم میں اہل بیت کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے، جسے خود ان کے بڑے علماء بھی تسلیم نہیں کرتے، وہ ہو رہا ہے۔ ان کے علماء، ان کے بڑے بڑے مراجع علماء وہ نہیں روک سکتے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ ان کے تذکرے کریں، اپنے گھروں میں تذکرے، ان کی شہادتوں کے تذکرے کریں، ان کی قربانیوں کے تذکرے کریں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سفینہ نوح بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے، اور ہم جو آپ کو سکھاؤں